نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کچھ عرصہ ہماری جو کلاس ہے اس کا پیٹرن اس طرح سے ہوگا کہ ابتدائی 15 منٹ ہم علوم القرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم حدیث پڑھیں گے، اور علوم القرآن کی کتاب جب یہاں ختم ہوگی تو اسی کلاس میں ابتدائی 15 منٹ میں ہم اصول حدیث پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے رمضان میں جلد اول علوم القرآن مولانا گوہر رحمان کی جو شروع کی تھی، آج اس کے پیج 184 پر ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت کے حوالے سے تھوڑی بات ہم کریں گے۔ اس وقت قرآن جس شکل میں مرتب ہے یہ اس کی نزولی ترتیب نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت اور تحریک کے جتنے بھی مراحل اور حالات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزرتے رہے، ان کے مطابق تقریروں اور خطبوں کی شکل میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہی حکیمانہ طریقہ بھی تھا کہ جو اس وقت کے حالات ہوں، جو سچویشن ہو، اس کے مطابق وہی آئے۔ بعض اوقات کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، بعض اوقات کسی بھی ایکشن کو اینالائز کرنے کے لیے، بعض اوقات کوئی پرانی انبیاء کرام کی اگزامپل دے کر مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، تو ڈفرینٹ جو حالات گزرتے تھے، بعض اوقات کسی سوال کے جواب میں، تو ہر وقت ایک جو بر وقت اور تازہ رہنمائی ہے جس کی ضرورت رہتی تھی، تو اسی کی ترتیب سے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور جب یہ سارے مراحل مکمل ہو گئے اور جزیرۃ العرب میں اسلامی انقلاب آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النصر نازل فرمائی اور اس کے ساتھ قرآن کا نزول بھی مکمل ہو گیا۔ تکمیل دعوت اور تکمیل نزول قرآن کے بعد قرآن کو نزولی ترتیب کے مطابق مرتب کرنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا، اور مختلف موضوعات پر مختلف اوقات میں مختلف حالات میں دیے گئے خطبوں کو زمانی ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی، پھر یہ آیات آئیں، پھر اس کے بعد کوئی اور آیات، پھر اس کے بعد بیک اینڈ فورتھ جو چلنا ہے، کیونکہ نزولی ترتیب میں تو پھر وہی شکل بن جائے گی، تو یہ مناسب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس میں پھر قرآن فہمی میں بھی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ تو ایک اور ہی ترتیب اس کی بنائی گئی، اور یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ ترتیب مرتب کی گئی، جس میں کہ آج آپ کے پاس قرآن موجود ہے۔ تو جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلا کر ہدایت فرماتے کہ یہ سورت فلاں سورت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے لکھ دی جائے۔ اسی طرح جب کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو فرما دیتے کہ ان آیات کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے۔ اور یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے، قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ اس طرح سے آیات جو کئی سال آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں، اور جب وہ اس ترتیب میں مرتب ہوئی تو کسی قسم کی کوئی بے ربطگی آپ کو قرآن حکیم میں نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح قرآن کا نزول جس دن مکمل ہوا، اسی دن اس کی ترتیب تلاوت بھی مکمل ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ لکھوا دی تھی،
اور اسی ترتیب نبوی کے مطابق مصحف عثمانی تیار ہوا جو آج امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہے. اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کو مرتب کرنا کبھی بھی پیش نظر نہیں رہا اور نہ ہی اس کی کوئی افادیت ہے. اور بعض جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹس، جو ویسٹرن سکالرز ہوتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں یا ایسٹ کے بارے میں کچھ ریسرچز کرتے ہیں، تو ان کو اورینٹلسٹ یا اردو میں مستشرق کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو مشرق سے چیزیں نکالتا ہے اور ان پر بات کرتا ہے. تو انہوں نے نزولی ترتیب کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کی قرآن کو، اور اس کے پیچھے ان کے موٹیوز تھے، ان کے مقاصد تھے کہ تاکہ قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت کو مشکوک بنایا جا سکے. بعض جو محدثین ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ، حسن بصری اور مجاہد وغیرہ سے اس بارے میں کچھ روایات مروی کی ہیں، لیکن وہ کوئی یقین کے لیول تک نہیں پہنچتی. کچھ لوگوں نے جو نزولی ترتیب بنانے کی کوشش کی ہے اس میں سے ایک لسٹ اس کتاب میں دی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو قابل قبول ایک قول ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، اور اسے حافظ محمد بن ایوب بن یحییٰ بن دریس نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے. تو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کی شہرۂ آفاق کتاب ہے علوم القرآن پر الاتقان، اور اس کے بغیر کوئی بھی علوم القرآن کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ درست طور پر نالج حاصل نہیں کر سکتا. جتنی بھی بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں علوم القرآن پر وہ بھی الاتقان کی محتاج ہیں، وہ بھی ان کی بھی کلاسک سورس جو ہے وہ الاتقان ہی ہے. تو اس میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو اس طرح سے نقل کیا ہے، ابن عباس کی جو موقوف حدیث ہے، ان کا قول ہی ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب کسی سورت کی ابتدائی آیات مکہ میں نازل ہوتی تو وہ مکی سورت قرار دی جاتی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو چاہتا اس میں اضافہ فرما دیتا. اور قرآن کی صورتوں میں سے سب سے پہلی سورہ اقرا ہے، یعنی العلق، اور اس کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک نزولی ترتیب دی ہے جو کہ الاتقان میں علامہ سیوطی نے نقل کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں. اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیے کہ قرآن حکیم پر کتنا کام ہوا ہے اور کتنی اس کے حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے، اور ایک ایک آیت کا دیکھنا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی، کون سی پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی. گو کہ اس میں کچھ صحب ہوئے ہیں علماء کرام سے، لیکن پھر بھی جو یہ اتنا محنت ہے قرآن پر، یہ دنیا کی اور کسی کتاب پر اتنی محنت شاقہ نہیں کی گئی. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اسباب نزول پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ٹاپک تھوڑا لمبا چلے گا انشاءاللہ، لیکن آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ کچھ صورتوں کا شان نزول ہے. سورہ نور کے کچھ جو ہے اس میں واقع افک کا ذکر ہے تو وہ ان آیات کا ایک شان نزول ہے. سورہ تحریم کی ابتدائی آیات ہیں تو ان کا ایک شان نزول ہے. تو اسی طرح سے کچھ صورتیں اور کچھ آیات ہیں ڈیفرنٹ صورتوں کے اندر، ان کا ایک شان نزول ہے. ایک شان نزول وہ ہے کہ جو پورے قرآن کا ایک عام سبب نزول ہے، اور اصل سبب نزول اس قرآن کریم کا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے کہ کفر اور شرک اور جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے اس دنیا کو صاف کرنا، اور ان اندھیروں کو مٹا کر توحید کا راستہ لوگوں کو دکھانا، اور اس کے لیے ہی قرآن کا نور مبین نازل کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتاری ہے تیرے پاس کھلی روشنی. اور حقیقت میں شرک کا وجود توحید کی آیات کا سبب نزول ہے.
توحید کی آیات کیوں نازل ہوئیں؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں شرک موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ ظلم کا وجود عدل و انصاف کی آیات کا سبب نزول ہے۔ نفاق کا وجود نفاق کی مذمت اور تردید کے بارے میں آیات کا سبب نزول ہے، اور ظلم و فساد کا غلبہ قتال فی سبیل اللہ کی آیات کا سبب نزول ہے۔ اگر ظلم موجود نہ ہوتا تو قتال کا حکم نازل نہ ہوتا، اس لیے کہ قتال اور جہاد کا مقصد خونریزی اور ملک گیری یعنی علاقے فتح کرنا تو نہیں ہے، بلکہ ظلم و زیادتی اور بگاڑ اور فساد سے انسانیت کو آزاد کرانا جہاد کا اصل مقصد ہے۔ اسی طرح معاشی ظلم ہو رہا ہو، حقوق پامال ہو رہے ہوں، تنخواہیں نہ دی جا رہی ہوں، وراثت قبض کی جا رہی ہو دوسرے کی، اور اسی طرح سے سود خوری عام ہو، تو جو معاشی انصاف کی آیات ہیں ان کا یہ سبب نزول ہے۔ بد اخلاقی، فحاشی، عریانی، سماجی خرابیوں کا وجود حسن اخلاق، حجاب و نقاب اور حسن معاشرت سے متعلق آیات کے نزول کا سبب ہے، اور سیاسی اور حکومتی ظلم و استحصال اور ریاستی جبر وغیرہ جو ہیں وہ اسلامی سیاست اور حکومت بالعدل سے متعلق آیات اور احکام کا سبب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اندھیرا موجود نہ ہو تو روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، مرض اور مریض موجود ہی نہ ہوں تو دوائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، مرض ہوتے ہیں تو ریسرچز ہوتی ہیں اور علاج ایجاد ہوتے ہیں، غلاظت و نجاست موجود نہ ہوں تو طہارت کی ضرورت نہیں پڑتی، دن کے اجالے میں روشنی کا انتظام کرنا، صحت مند اور تندرست انسان کو دوا کھلانا پلانا یا پاک اور صاف جگہ پر پانی بہانا، یہ تو بالکل بے مقصد اور غیر ضروری کام ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان، دانش مند انسان یہ کرے گا ہی نہیں، ایک بے وقوفانہ بات لگے گی۔ تو کسی کتاب یا خطاب کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر اور اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جس میں وہ کتاب لکھی گئی ہو یا خطاب کیا گیا ہو۔ اسی طرح قرآن فہمی کے لیے نزول قرآن کے پس منظر کو سمجھنا اور ان بیماریوں، خرابیوں اور برائیوں کا جاننا ضروری ہے جن میں نزول قرآن کے وقت پوری دنیا مبتلا تھی، اور قرآن کا تحقیقی علم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کی تاریخ اور دوسرے مستند ذرائع سے دور جاہلیت کے نظریات، اخلاق و کردار، معاشی اور معاشرتی رسوم و رواج، ان کی عادتیں، ان کی سیاست، ان کا تمدن، اس کا صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہمیں سب پتہ ہوگا تو ہم قرآن کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم اس نبی پر نازل ہوا تھا جن کا ایک نام الماحی ہے، یعنی شرک کا نظام مٹانے والا اور توحید کا نظام لانے والا پیغمبر۔ اس لیے قرآن کے احکام اور معارف و مضامین کو صحیح معنوں میں وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو تحریکی شعور رکھتا ہو اور تحریکی زندگی گزارتا ہو۔ جو شخص اپنے گھر میں یا خانقاہ میں یا مدرسے کے کسی کمرے میں یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اور تصوراتی ماحول میں رہ کر قرآن فہمی کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی گرامیٹک نکات اور فلسفیانہ باتیں تو نکال سکتا ہے، اس میں بڑا ماہر مفسر بن سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کے احکام کو زمین کے، جن کو کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹیز، ان کے مطابق کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حالات حاضرہ کا علم ہی دراصل شان نزول کا علم ہے، جس کے بغیر مسائل اور نوازل اور حالات و واقعات پر آیات کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ سبب نزول جو ہے بعض آیات کا، صورتوں کا، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ آج علوم القرآن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حدیث پر آ جائیے۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب الجہاد والسیر شروع کریں گے۔ جہاد لغوی طور پر جہد سے ڈرائیو ہوا ہے، مشتق ہے، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔
اس کے معنی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی محنت، کوشش اور طاقت صرف کرنا. اور یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، جیم کے پیش کے ساتھ جہد، اس کا معنی ہے طاقت صرف کرنا. جہد ہو اگر جیم کے زبر کے ساتھ تو اس کے معنی ہے مشقت اٹھانا. اگر جیم کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے مشقت اٹھانا. لفظ اجتہاد بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے جس کا معنی ہے انتہائی ذہنی کوشش کا مفہوم جو ہے، یعنی اجتہاد کے معنی میں انتہائی ذہنی کوشش کا مفہوم آتا ہے کہ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد کوئی مسئلہ جو ہے اس کا حل نکالنا. قرآن کریم میں جہاد کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں، وَإِنْ جَاهَدَاكَ اگر وہ تجھ پر زور دیں، پریشرائز کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان. تو یہ تو ہوا لغوی معنی. شرعی اصطلاح میں جہاد اس محنت اور کوشش کا نام ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے، خواہ یہ کوشش انفرادی ہو یا اجتماعی، زبانی ہو یا تحریری، مالی ہو یا جانی. لیکن واضح رہے کہ اس ساری انتہائی جد و جہد کا اصل مقصد دین اسلام کی سربلندی ہونا چاہیے. نہ پیسے کمانا، نہ اپریسیشن لینا، نہ مشہور ہونا، نہ کوئی اپنی جغرافیکل باؤنڈریز کو مزید وسیع کرنا. اور اگر صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی مقصد نہیں تو شرعی طور پر ایسی محنت اور کوشش چاہے وہ کتنی ہی بظاہر نوبل کیوں نہ نظر آ رہی ہو، اس کو جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ بھی ہے کہ غلبہ دین کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں قتال فی سبیل اللہ، جانی جد و جہد تمام اقسام سے افضل ہے. لیکن جہاد کو اور اعلاء کلمت اللہ کو ایک ہی صورت کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. یعنی قتال فی سبیل اللہ افضل ترین تو ہے، لیکن دس از ناٹ دی اونلی وے آف ڈوئنگ جہاد. یہ صرف واحد ایک طریقہ نہیں ہے جہاد کرنے کا. تو قرآن کریم میں لفظ جہاد صرف قتال کے لیے نہیں بلکہ وسیع مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں غلبہ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش شامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، جاہدوا فینا، لگے رہے، کوششیں کرتے رہے، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کئی راستے ہیں جہاد کے، اعلاء کلمت اللہ کے کئی طریقے ہیں، وہ سب جہاد ہیں. اور جو کوئی اخلاص سے نیت کے ساتھ، صدق النیہ کے ساتھ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپرچونٹیز دے گا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کئی راستے کھولے گا اس کے لیے، کئی آئیڈیاز آئیں گے اس کو. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الفرقان میں فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہاں پر جو بِهِ کا لفظ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ان کافروں کا کہنا مت مانیں اور اس کے ذریعے ان سے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کریں. جہادن کبیرہ، کس کے ساتھ؟ بھی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بھی مینز قرآن. اس قرآن کے ذریعے
اور قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن پڑھانا، لوگوں کو قرآن فہمی کے مختلف جو زاویے ہیں وہ بتانا، ان کو غور و فکر اور تدبر کروانا اور اس پر عمل کی ان کو تحریک ان کے اندر پیدا کرنا. تو یہ ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد. قرآن کے ذریعے سے جہاد جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ قتال فی سبیل اللہ سے بالکل فرق ہے. قتال فی سبیل اللہ میں اگریشن ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ جہاد میں نرمی اور ملائمت ہے. دوسرے انسان کی اس کی طبیعت کا، اس کی جس پردے میں اس کی ہدایت چھپی ہوئی ہے اس پردے کا فہم پہلے خود حاصل کرنا اور اس کے بعد اس کے مطابق اس کو ایڈریس کرنا، یہ ہے جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعے سے کبیر جہاد. اب یہ دونوں ہی آیات مکی دور کی صورتوں سے تعلق رکھتی ہیں، العنکبوت اور الفرقان. جبکہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے نا، جہاد بمانی قتال، یہ مدنی دور کے آغاز میں شروع ہوا ہے. مکی دور میں جہاد غلبہ دین کی خاطر اسلام دشمن جو لوگ ہیں اور طاقتیں ہیں ان کے خلاف کی جانے والی ہر کوشش اور محنت کے لیے عام لفظ استعمال ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مشرکین کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الجہاد کی. اب زبان سے جہاد کرنے کے لیے آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ بہرحال قتال نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد دل سے ہوتا ہے، جیسا کہ اسلام پر ثابت قدم رہنے کا پختہ عزم کرنا، لوگوں کو اسلام اور اسلامی شریعت کی طرف دعوت دینا، باطل پرستوں کے خلاف حجت قائم کرنا، حق کو واضح کرنا اور شبہات کو دور کرنا بھی جہاد ہے. مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے تدبیر کرنا، تنظیم کرنا، میٹرز کو آرگنائز کرنا بھی جہاد ہے. اور اس کے علاوہ دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کرنا، قتال کرنا بھی جہاد ہے. تو لہٰذا یہ تمام جو صورتیں ہیں ان میں جو صورت بھی ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم آپ کے لیے ممکن ہو اس کے مطابق جہاد کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک کفار کے خلاف جنگ لڑنا بھی جہاد ہے اور اس کے علاوہ غلبہ دین کے لیے کی جانے والی ہر جد و جہد بھی جہاد میں شامل ہے. وہ لکھتے ہیں، کفار کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کوشش اور طاقت صرف کرنا جہاد ہے. اسی طرح نفس، شیطان اور فاسق اور نافرمانوں کے خلاف جد و جہد کرنے پر بھی جہاد کا اطلاق ہوتا ہے. جہاد بن نفس یہ ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کیا جائے، پھر ان پر عمل کیا جائے، دوسرے لوگوں کو بھی ان کی دعوت دی جائے، اپنے نفس کو برے کاموں، برے خیالات، بری ٹیمپٹیشنز سے، خواہشات سے روکا جائے. پھر جہاد بالشیطان یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے جو شبہات اور شکوک اور شہوات اور وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھائی جائے. اس کے علاوہ کفار کے خلاف اپنے ہاتھ، مال، زبان اور دل سے جہاد کیا جائے. فاسقوں اور منافقین کے خلاف بھی اپنے ہاتھ یا دل اور زبان سے جہاد کیا جائے. ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ تحقیقی طور پر یہ بات بھی ثابت ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے یا زبان کے ساتھ یا مال کے ساتھ یا اپنے دل کے ساتھ. دل کے ساتھ کیسے کرے گا؟ دعائیں کر کے، مسلمانوں کی سربلندی کی دعائیں کر کے اور ان کے کفر کو برا جان کے. ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی جہاد کے موضوع پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. وہ بھی جہاد کو قتال تک محدود نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی وسیع مفہوم میں ہی شامل رکھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جس نے اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا وہ مجاہد ہے. تو لہٰذا ایک تو خارجی دشمن ہے، باہر سے دشمن ہے جو کفار ہیں، اور اسی طرح سے ایک آپ کے اندر جو آپ کا نفس امارہ آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے
اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، اور پھر نفس امارہ کو ایکسپلائٹ کرنے والا ہمارا خارجی دشمن شیطان، یہ تیسرا دشمن ہے جو نفس امارہ کو اکساتا ہے، اور نفس امارہ اگر اس کا ساتھ نہ دے تو انسان گناہ نہیں کرتا. تو لہٰذا تیسرا دشمن شیطان ہے جس کے خلاف جہاد کرنا ہے. سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم اسے دشمن ہی سمجھو. اب ابن قیم رحمہ اللہ نے جہاد کے 4 مراتب بتائے ہیں. نمبر 1 نفس کے خلاف جہاد، نمبر 2 شیطان کے خلاف جہاد، نمبر 3 کفار کے خلاف جہاد، اور نمبر 4 منافقین کے خلاف جہاد. اب واپس پہلے نمبر 1 پہ آ جائیے، نفس کے خلاف جہاد. وہ کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد کے 4 درجات ہیں. نمبر 1 دین اسلام کی ضروری ہدایات حاصل کر کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، کیونکہ دین کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر آخرت کی نجات ممکن ہی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کی علم حاصل کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. نمبر 2 علم حاصل کرنے کے بعد ان بنیادی تعلیمات پر عمل کرے. نمبر 3 پھر ان معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے جو ان معلومات سے بے خبر ہیں، ورنہ وہ علم چھپانے کے ضمن میں آ جائے گا. اور نمبر 4 اس دعوت حق کے راستے میں کوئی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں تو انہیں خوشی خوشی برداشت کرے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. شیطان آپ کو آپ کی کمٹمنٹ چھوڑنے کو کہے گا، شیطان آپ کو کہے گا یہ کام اس ٹائم پر تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ اور نفس جو ہے وہ ساتھ مل جاتا ہے. ایسے میں نفس کو سمجھانا ہے اور وہ کر کے دکھانا ہے، اور وہ اس کو لے لینا ہے اس کام کو، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کام کو آسان کر دیں گے. جب انسان ان 4 مراتب کو مکمل کر لے گا تو وہ علماء ربانیین میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح سے شیطان کے خلاف جہاد کے 2 مراتب ہیں. نمبر 1 شیطان کی طرف سے بندے کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اس کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی شیطان پیدا کرتا ہے، ان کو دور کر کے رکھنا ہے، تعوذ پڑھتے رہنا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کے جو ہے نا ان کا علم حاصل کرنا ہے. وسوسہ کیا ہے، کس کس طرح سے وسوسہ آتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وسوسہ آتا ہے، اس چیز کو اس نے بنایا، اس نے بنایا، اس نے بنایا، اور اینڈ میں ہر چیز کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے. اس وقت انسان نے آمنت باللہ پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، اور ایک بہت بہترین تعوذ شکوک و شبہات کو دور کرنے والا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر اسی طرح سے وضو کے حوالے سے وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، نماز کے اندر وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے. پھر بہت سے اور بھی وساوس کی قسمیں ہیں جو اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اور ان کے علاج بھی ہمیں سنت میں بتائے گئے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح ہمیں قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ تم کہا کرو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے. پھر دوسرا طریقہ مرتبہ شیطان کے سے جہاد کا، کہ شیطان کی طرف سے بندے کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے جو بری خواہشات اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا. یہ جو پہلا مرتبہ تھا نا شکوک و شبہات کے خلاف جہاد کرنا، اس کے لیے یقین، اور دوسرا مرتبہ خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، اس کے لیے صبر کی انتہائی ضرورت ہے. یقین اور صبر، یہ 2 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی وہ شیطان کے خلاف جہاد کر لے گا. تیسری ٹائپ ہے کفار اور منافقین کے خلاف جہاد، اور اس کے بھی 4 مراتب ہیں. دل سے جہاد کرنا، زبان سے جہاد کرنا، مال سے جہاد کرنا، اور
جان سے جہاد کرنا۔ ان میں سے دل اور مال کے ذریعے سے کفار اور منافقین دونوں کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے، جبکہ طاقت اور جان کے ساتھ جہاد کرنا صرف کفار کے ساتھ خاص ہے۔ منافق جو کمزور ایمان والا مسلمان ہے، لا الہ الا ولا الہ الا تذبذب کا شکار رہتا ہے، تو اس کے ساتھ زبان سے جہاد کیا جائے گا، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ اسی طرح سے اہل بدعت کے خلاف جہاد بھی جو ہے وہ زبان سے ہوگا، اور بدعات جو عام ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے خلاف جب جہاد کیا جاتا ہے تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیں، بدعت کو پھیلنے نہ دیں۔ نمبر 2، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تو پھر زبان سے اس کے خلاف اظہار کریں، اور نمبر 3، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پھر دل میں اس کو برا جانیں، دلی نفرت کریں بدعت سے۔ اب یہ ساری جو ابن قیم رحمہ اللہ کی بتائی ہوئی تفصیل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے 13 درجات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے کبھی جہاد نہ تو کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال ہی پیدا ہوا، تو وہ گویا منافقت کی ایک شاخ پر فوت ہوا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جہاد اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، اور نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جبکہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر کر لیں تو باقیوں پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اتنے بڑے عنوان کے تحت جہاد کا ایک پورا نظام پیش کیا ہے، جہاد کی فرضیت و فضیلت، اہمیت و افادیت، اس کی غرض و غایت اور اس کے آداب و شرائط کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے 376 احادیث اس میں ذکر کی ہیں۔ پھر اسی کتاب الجہاد والسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مال غنیمت کے حقوق و شرائط، جنگی قیدیوں کے متعلق آداب و شرائط وغیرہ بھی ذکر کر دیے ہیں، اور جہاد سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول پیشین گوئیاں بھی بیان کی ہیں۔ کتاب الجہاد والسیر، جہاد سے متعلق احکام و مسائل۔ باب فضل الجہاد والسیر، جہاد کی فضیلت اور غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ وقولہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ الی قولہ وبشر المؤمنین۔ قال ابن عباس الحدود الطاعۃ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ گزار، بھلے کاموں کا چرچا کرنے والے، برے کاموں سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے اہل ایمان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ الحدود سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہے۔ اب جہاد کے معنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے طاقت صرف کرنا، یہ تو ابھی ہم پڑھ آئے۔ اور سیر کے معنی ہے طریقہ، اور یہاں سیر کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے وہ حالات ہیں جو کفار سے جنگ کرتے ہوئے رونما ہوئے۔ اب واضح رہے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک اقدامی یعنی خود کوئی اقدام کیا جائے، اور دوسرے دفاعی۔
اقدامی جہاد جو ہے وہ غلبہ دین، کفر و شرک کے خاتمے، سرحدوں کی حفاظت اور عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے جو جنگ مسلمان لڑتے ہیں اسے اقدامی جہاد کہا جاتا ہے۔ اور دفاعی جہاد یہ ہے کہ کوئی اگر دشمن ارادہ کر رہا ہے آنے کا یا چڑھ دوڑتا ہے تو ایسے میں اپنی ریاست کا، اسلامی ریاست کا اور اہل اسلام کا دفاع کرنا جو ہے، وہ جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ دفاعی جہاد کہلاتی ہے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جنگیں دفاعی تھیں، البتہ غزوہ خندق کے بعد اقدامی جہاد کی بھی کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ قلت ثم ایو، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ قلت ثم ایو، میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نے سوال کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں سکوت اختیار کیا، میں چپ ہو گیا۔ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں زیادہ پوچھتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ مجھے مزید جوابات بھی دیتے۔ اب یہاں پر 3 کاموں کو افضل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، کیونکہ یہ تینوں کام اپنے آگے بہت سی نیکیاں جو ہیں ان کے در کھولتے ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ جو انسان ان 3 کاموں کو کر لے گا وہ باقی نیکیوں میں بھی پیش ہوگا، وہ باقی اور نیکیوں سے بھی اعراض نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی ان 3 کاموں سے اعراض کرے گا، وقت پر نماز پڑھنے سے، بر الوالدین سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو وہ اس کے باقی معاملات بھی جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، اس میں کھانا کھلانے کو بہترین اسلام کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور مزید حدیث ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دینا افضل ترین اسلام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی بخاری ہی کی روایات ہیں، لیکن یہ احادیث جو ہیں ان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا آپس میں کوئی تضاد ہے، یہ کانٹریڈکٹ کرتی ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو اس کی حالت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ جس چیز کی مخاطب میں کمی محسوس کرتے اس کے ازالے کے لیے مناسب جواب دے دیتے تھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس حدیث سے جو یہاں لانے کا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ثابت کرنا ہے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفیان قال حدثنی منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، ولیکن جہاد و نیت، البتہ جہاد کرنا اور اچھی نیت کرنا یہ ابھی بھی باقی ہیں۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کی خاطر نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً نکل پڑا کرو۔ اب فتح مکہ کے بعد مکہ جو ہے یہ دارالکفر نہیں رہا تھا، دارالحرب نہیں رہا تھا، دارالاسلام بن گیا تھا، تو لہٰذا اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا تھا۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہجرت کا سلسلہ سرے سے ختم ہو گیا ہے،
بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ وہ ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی لوگ اگر کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں وہ اپنی بیسک دین کو بھی پراپر نہیں پریکٹس کر پا رہے تو پھر ان کو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. البتہ جہاد کی فرضیت قیامت تک باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس وقت سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ دجال سے لڑائی کرے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے ان میں جہاد بہرحال شامل نہیں ہے، لیکن ان کے بعد اسلام نے اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ متعین کی، اور ایک حدیث ہے مسند احمد کی جس میں جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی کوہان کی چوٹی قرار دیا، یعنی پیک. کوہان جو ہے وہ ایک پیک ہوتا ہے، اور پھر پیک کی بھی پیک اوپر والا ٹاپ والا حصہ جو ہے وہ جہاد ہے، کیونکہ جہاد نہیں ہوگا تو دین پھیلے گا نہیں، دین پھیلے گا نہیں تو ارکان اسلام بھی جو ہے وہ پریکٹس نہیں کیے جائیں گے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبیب بن ابی عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد تمام اعمال سے افضل ہے، افلا نجاہدو، کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کریں؟ قال، فرمایا لکن افضل الجہادی حج مبرور، لیکن تمہارے لیے سب سے افضل جہاد تو حج مبرور ہے، وہ حج جو تمہارا قبول ہو جائے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو وہ تم کر کے آ جاؤ تو وہ تمہارا افضل ترین جہاد ہوگا. تو یہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج پر لے کر جائے. صدق النیہ ہوگا پھر حج پر اللہ تعالیٰ لے بھی جائیں گے، اور وسائل کے بغیر بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی نہ بھی جا سکے کسی وجہ سے تو پھر اس کو اجر تو ملے گا ہی ملے گا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل کیا، کس وجہ سے دل کیا جہاد کرنے پہ؟ کیونکہ افضل کام ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ہم تو محروم رہ رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم لوگ حج کیا کرو تو یہی تمہارا جہاد ہے. ایک عورت سے جس کا شوہر جہاد میں شریک ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے کہ کیا تجھ میں طاقت ہے کہ تو آرام کیے بغیر متواتر قیام کرتی رہے اور کوئی روزہ چھوڑے بغیر مسلسل روزے رکھتی رہے اور غفلت کا شکار ہوئے بغیر ہمیشہ ذکر کرتی رہے یہاں تک کہ تیرا شوہر واپس آ جائے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تجھ میں اتنی طاقت ہو تو پھر بھی تو اپنے شوہر کے جہاد کے اجر کے 10ویں حصے تک کو بھی نہیں پہنچ سکتی. مستدرک حاکم کی حدیث ہے. علم کا جہاد اور حج اور عمرہ، خواتین جو ہے نا اس پر توجہ دیں. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جحادة قال اخبرني ابو حسين ان ذكوان حدثه ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، میں تو ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا حل تستطیع، کیا تو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے اذا خرج المجاہد، کہ جب مجاہد نکل جائے جہاد کے لیے، ان تدخل مسجدک، کہ اور تو اسی وقت مسجد میں داخل ہو جائے، فتقوم ولا تفطر، پھر تو
وہاں پر قیام کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے اور ذرا بھی سستی نہ کرے، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرْ، اور تو روزہ رکھے اور پھر اس میں افطار بھی نہ کرے، یعنی ایک بھی بیچ میں سے نہ چھوڑے۔ قالا، اس آدمی نے کہا، وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، اس عمل کی کون استطاعت رکھتا ہے؟ قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان فرس المجاہدی لیستن فی طولہ فیکتب لہ حسنات، کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح بخاری ہی میں آ رہی ہے، کہ گھوڑا اس شخص کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے جس نے اسے اللہ کے راستے میں باندھا اور اس کی رسی چراگاہ یا باغ میں دراز کر دی۔ وہ چراگاہ یا باغ میں جس قدر چارہ کھائے گا وہ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ اگر وہ رسی کو توڑ ڈالے اور ایک یا دو بلندیاں اور ٹیلے دوڑ جائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانات بھی اس شخص کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ اگر وہ نہر کے پاس سے گزرے اور اس سے پانی پیے، حالانکہ مالک کا اسے پانی پلانے کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ بھی اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اس قسم کا گھوڑا ثواب کا ذریعہ ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کے دن رات، سونا جاگنا، جو کام بھی وہ کرتا ہے اور جو کام اس کا گھوڑا کرتا ہے اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ آپ گاڑی پہ نکلے ہیں، آپ کا پیٹرول جل رہا ہے، آپ کے ٹائروں کی ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے، گاڑی پرانی ہو رہی ہے، اس کی مائلیج بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہی آپ کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا جا رہا ہے جتنا آپ علم کے راستے میں نکلیں گے، کیونکہ علم کا راستہ بھی جہاد ہی کا راستہ ہے، دین کے علم کا راستہ، اعلی کلمت اللہ کی خاطر دین کا علم حاصل کرنا، دین کا عالم کہلانے کے لیے نہیں، اسکالر کہلانے کے لیے نہیں۔ باب افضل الناس مؤمن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، لوگوں میں افضل وہ مومن ہے جو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے۔ وقولہ تعالی، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، اور اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ سدا بہار باغات میں عمدہ گھر عطا کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ مان لینے کے بعد اپنا مال، وقت، قابلیت، جانیں اللہ کی راہ میں لڑا دینا، کھپا دینا، یہ ایسی نفع والی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا، اور دو یقینی فائدے تو ملنے ہیں، ایک خطاؤں کی معافی اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا، اور دوسرے نعمتوں بھرے باغات میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہنا۔ اور ایک تیسرا فائدہ بھی صحابہ کو حاصل ہوا تھا جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، اور وہ ہے فتح مکہ۔ یہ سورہ صف کی آیات ہیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عطاء بن یزید اللیثی ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدثه قال قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں کون شخص افضل ہے؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنے نفس یعنی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ قالوا ثم من، لوگوں نے پوچھا پھر کون؟ قال مؤمن، ایسا مومن فی شعب من الشعاب، جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کر لیتا ہے، یتق اللہ، وہ وہاں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ فتنوں میں آئسولیٹ ہو جانا بھی بہت افضل اعمال میں سے ہے۔ پہاڑ کی گھاٹی کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ عام طور پر خالی ہوتی ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں سے الگ تھلگ رہنا اور تنہائی اختیار کرنا افضل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ پر کسی وجہ سے پرووک ہو رہے ہیں، یا آپ کو کسی وجہ سے کوئی آپ کو یعنی لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا بولنا، آپ کا بات کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کنارہ کش ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے ہو جانا، یا جتنی دیر مناسب ہو اتنی دیر کے لیے ہو جانا، یہ بھی افضل کاموں میں سے ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث بھی ہے کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ان کی تکلیفیں پہنچانے پر صبر کرے، تو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں گھل مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر ہی کرتا ہے۔ اب ان دونوں احادیث کے درمیان تطبیق کیسے ہو، یعنی دونوں ہی درست ہیں باتیں، تو دراصل یہ ہر سچویشن، اوقات، ٹائم ٹو ٹائم ان کی افضلیت بیری کرے گی۔ کبھی تکلیف سہ کر ان میں مل جل کر رہنا درست ہوگا، اور کبھی کنارہ کش ہو جانا درست ہوگا۔ جن لوگوں کی صحبت میں رہ کر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہوں تو ان کی صحبت سے تو ضرور ہی الگ تھلگ رہنا بہتر ہے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور پھر ساتھ یہ کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کون کرتا ہے۔ ہم خود یہ سوچتے رہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور نیتیں ہوں ہماری کھوٹی، اور نیتوں میں ہو ہمارے کچھ اور کا اور حاصل کرنا، اور اسی کے لیے ہم پلاننگز کرتے رہیں۔ ہم کسی کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں، ہم کام اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں کی بیڈ بکس میں نہ آ جائیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں دین کے کام کی۔ تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مجاہد ہے کون، میں ہوں، آپ ہیں، یا ہم نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنی نیتوں کو ہم یہاں پہ سچا اور خالص کر لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، ورنہ سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں آنے لگا۔ تو اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الصائم القائم، ایک ایسا روزہ دار جو ساری رات قیام میں مصروف رہتا ہے۔ وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ، اور ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے، بِأَن يَتَوَفَّاهُ، یہ کہ وہ اس کو وفات دے گا جب ان يدخلہ الجنہ، تو اسی وقت اس کو جنت میں داخل کرے گا، او یرجعہ سالما، اور یا اس کو شہید ابھی نہیں کرے گا اور صحیح سلامت اس کو واپس بھیجے گا غازی بنا کر، مع اجر او غنیمت، اجر اور غنیمت سمیت، سلامتی کے ساتھ اس کو واپس بھیجے گا۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں ہی نہ ہوں
اور اللہ کے نزدیک وہ مجاہد ہی نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان مخلص نہیں ہے، بہادر کہلانے کے لیے میدان جنگ میں اترا ہے، عالم کہلانے کے لیے علم کے میدان میں اترا ہے، تو پھر نہ وہ اللہ کے ہاں اجر کا حقدار ہے اور نہ ہی جنت کا حقدار ہے۔ اور مجاہد فی سبیل اللہ کا تو کوئی لمحہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے ہاں اجر ہی کا حقدار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ التوبہ آیا 120-121۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان اور بھوک کی جو بھی مصیبت برداشت کرتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن پر وہ کوئی کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ دے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ سوتے بھی ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کہتے تھے، کھانا بھی کھاتا ہوں اور اچھا جب بھی ملتا ہے جب تو وہ کھاتا ہوں، روکھی سوکھی ملتی ہے تو روکھی سوکھی کھاتا ہوں، لیکن ہمیشہ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے اپنے رب کا کام کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے مجھے صحت مند رہنا ہے، مجھے کھا کر اپنے جسم کے اندر وہ طاقت چاہیے جس کے ذریعے سے میں کام کر سکوں۔ لہٰذا جہاد کے سفر میں مجاہد کا ہر فعل نیک عمل لے کر آتا ہے، چاہے اس فعل کو وہ جان بوجھ کے کرے یا غیر اختیاری طور پر بھی اس سے اگر سرزد ہو جائے تو بھی اس کو اجر ہی اجر ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے لیے جہاد اور شہادت کی دعا کرنا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ میں شہادت نصیب فرما۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ان پہ ہنستے تھے اور کہتے تھے، یہ کیسی دعا آپ کرتے ہیں، مدینہ تو حرم ہے، تو مدینہ کے اندر آپ کو کیسے شہادت ملے گی؟ مدینہ کے اندر تو جنگ ہونی نہیں ہے۔ تو لیکن وہ مدینہ کی محبت بھی رکھتے تھے اور موت بھی وہیں چاہتے تھے اور شہادت بھی چاہتے تھے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے قبول کی ان کی دعا کہ ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے مسجد نبوی کے اندر بحالت نماز آپ رضی اللہ عنہ کو زہر آلود خنجر مار کر شدید زخمی کیا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر کچھ دنوں بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مرتبہ شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے تھے۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اور سچے دل سے یہ دعا مانگیں۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید شہادت کی دعا مانگی تو ہماری موت زیادہ قریب آ جانی ہے یا موت پینفل ہو جانی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شہید کو تو اپنی موت کی خبر ہی نہیں لگتی، اس کا تو پہلا خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو کانٹا چبھنے تک کی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا وہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ لذت ہوتی ہے اس کی موت میں، چاہے اس کی لاش کا کتنا برا حشر کیوں نہ ہوا ہو، چاہے اس کی لاش کا مسئلہ ہی کیوں نہ کیا ہوا ہو کفار نے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام احد کے دن شہید ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان کو محسوس ہوا اپنی میوٹیلیشن؟ ہرگز نہیں۔ عبداللہ بن جہش جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے احد کے دن یہ دعا کی تھی نا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کافر شہید کرے
اور پھر وہ میرے ناک اور کان اور میرے جسم کے حصوں کا مسئلہ کرے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی حالت میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تمہارا یہ حال کیوں ہوا، تو میں یہ کہوں کہ یا اللہ تیرے راستے میں میرے یہ مسئلہ کیا گیا ہے۔ وہ ان چیزوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے حجاج بن یوسف کے اس کے وہ جو سارا ایک اپہیول ہوا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ لوگ میری لاش کو خراب کریں گے، کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس پر سے کھال اتاری جا رہی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے جسم کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دینا مانگتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ہمیں نیند آئی ہے تو ہمیں اس وقت سونا ہی سونا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہماری روٹین ہمارا گھر، ہم اپنے گھروں کی پوجا پاٹ کب چھوڑیں گے؟ ہم کتنی صفائیاں کریں گے در و دیوار کی اور پتھروں کی اور شیشے کی، ہم کتنی خدمت کریں گے ان اینٹوں کی اور گاروں کی۔ جب آپ کا کام اپنے گھر میں ایک جائز مناسب ہو گیا ہے تو آپ اپنے وقت کو، اپنے کھلے وقت کو، اپنے فارغ وقت کو اپنے رب کے راستے میں جہاد پر لگائیں اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور یہ جو اپنے جسم کی اتنی زیادہ خاطر و خدمت ہے نا، اور اس کا اتنا زیادہ آرام کا جو خیال ہے، وہ بندہ نہ علم کا جہاد کر سکتا ہے نہ جسم کا جہاد کر سکتا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على حرام بنت ملحان۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، آپ کی محرم تھیں یہ دونوں بہنیں، سلیم رضی اللہ عنہا اور حرام رضی اللہ عنہا۔ فتطعمہ، تو وہ آپ کو کھلایا پلایا کرتی تھیں۔ وکانت حرام، اور جو حرام تھیں تحت عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ ان کے دوسرے شوہر تھے۔ ان کے پہلے شوہر اور ان کا بیٹا شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، دونوں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے یہ احد میں جب سارا کچھ ہو گیا اور سب لوگ جو خواتین ہیں یہ میدان کی طرف جا رہی تھیں تو پوچھتی تھیں، کوئی جو راستے ملتا تھا پوچھتی تھیں میرے شوہر کا کچھ پتہ ہے، میرے شوہر کا کچھ پتہ ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ تم عمر بن قیس کی بیوی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا وہ شہید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے گریف ان کو آیا، اور پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر بیٹے کا پوچھنے لگیں، اور پھر کسی نے کہا کہ قیس بن عمر تمہارا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو کسی نے بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گیا ہے، تو پھر بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ایک لمحے کو بھی ان کا کمپوزر لوز نہیں ہوا۔ اور انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ ون آف دا فرسٹ ونز ہیں جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ فدخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ فاطعمتہ، تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا۔ وجعلت تفلی رأسہ، تو پھر لگیں آپ کے سر مبارک سے جوئیں نکالنے، جیسے بہت ہی افیکشنیٹ جیسے مائیں ہوتی ہیں یا کیئر ٹیکر ہوتی ہیں، کہ جو پھر بال دیکھتی ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ، جیسے آپ اپنے بچے کے دیکھتے ہیں۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔
ثم استيقظ، پھر آپ جاگے، وهو يضحك، اور آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. قالت، کہتی ہیں ام حرام، فقلت، تو میں نے کہا، وما يضحكك یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا یا رسول اللہ، یعنی آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناس من امتی اردو علیہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، غزاتن فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ غازی ہیں اللہ کے راستے میں. یرکبون ثبج ھذا البحر، اور وہ سوار ہیں سمندر کے وسط میں. ملوکن علی الاسرتی، اور وہ سوار ہیں سواریوں پر. او مثل الملوک علی الاسرتی، یا بادشاہوں کی طرح تختوں پر براجمان ہے، یعنی بحری جہاز کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں. شک کا اسحاق، راوی جو اسحاق ہیں ان کو حدیث کے الفاظ میں کچھ شک ہوا ہے. قالت، پھر وہ بولی ام حرام کی خواہش جو ہے نا وہ سچی خواہش تھی. وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں اور ہم کہیں کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، اور زبان کے علاوہ حلق سے نیچے وہ خواہش کوئی نہیں اتری ہوئی ہوتی. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے مجھے ان میں شامل کر دے. فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے دعا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم وضع رأسہ، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا. ثم استيقظ وهو يضحك، پھر آپ سوئے اور پھر آپ جاگے اور پھر آپ اسمائل کر رہے تھے. فقلت، تو میں نے پھر پوچھا، وما يضحكك یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے ہنسایا، کس چیز پر آپ خوش ہو رہے ہیں یا رسول اللہ. قال، فرمایا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے. کما قال فی الاول، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا. قالت، کہتی ہیں، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے. قال انت من الاولین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے لوگوں میں سے ہو. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ پہلے میں ہی شہید ہو جائیں گی، یہ دوسرے کے لیے باقی نہیں رہیں گی. پھر ہوا کیا؟ فرکبت البحر فی زمن معاویہ بن ابی سفیان، ام حرام رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بحری سفر اختیار کیا تھا، اور یہ سائپرس کی طرف کا سفر تھا. اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے ہسٹری میں وہ ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح یہ مسلمان گئے ہیں اور کس طرح یہ وہاں اترے. اور سائپرس کے لوگوں کے ساتھ فتح نہیں ہوا سائپرس، لیکن پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا، کیونکہ سائپرس جو ہے یہ جو رومنز تھے نا، بیزنٹینز جو تھے، ان کا ایک بہت بڑا یہ ایک طرح سے اڈا تھا جہاں سے یہ مسلمانوں پر اٹیک کرتے تھے. تو ایک ہوا تھا معاہدہ کہ آپ لوگ اپنی جگہ نہیں دیں گے ہمارے خلاف بیزنٹینز کو. بہرحال یہ بحری جہاز سے جب اتری ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ، سمندر سے باہر نکلی ہی ہیں تو اپنی سواری سے گر گئیں. ہین خرجت من البحر، جو ہی اس میں سے نکلی ہیں. جیسے بعض کنٹمپرری اسکالرز کہتے ہیں کہ جس کو ہم اگر آج ایکسپلین کرنے لگیں تو ہو سکتا ہے سی سکنس کا کوئی ان کا معاملہ ہو یا کچھ، جو بھی ایک بہانہ بننا ہوتا ہے. فہلکت، تو وہیں ان کی وفات ہو گئی اور وہ شہید ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی، اور ان کی نیت کا صدق النیہ بھی پتہ چلا کہ نیت درست ہو تو ہی انسان کے اتنے بڑے بڑے محیر العقول جو کام ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہاں بحری بیڑے کا کوئی نام و نشان نہیں،
اور کہاں یہ کہ حرام جائیں گی اور شہید بھی ہوں گی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم پر لشکر کشی کی اجازت مانگی تھی، تو اجازت ملنے پر مسلمانوں کا سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا تھا جس نے رومنز کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے سمندر کا سفر کیا تھا۔ حضرت عمر کو بھی یہ سجیشن دیا گیا تھا، لیکن پھر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا، انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے ایک ایسی تصویر کھینچی بحری بیڑے میں سفر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی اپنے لشکروں کو بہت زیادہ رسک میں ڈالنے کے قائل ہی نہیں تھے، تو انہوں نے پھر یہ اقدام نہیں کیا تھا۔ اس لشکر میں ابو ذر غفاری، عبادہ بن صامت، حرام بنت ملحان اور دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ حرام جو ہے نا، ان کی جو کنیت ہے، حرام جو ہے ان کے چھوٹے بھائی تھے اور ایج ڈفرنس کافی زیادہ تھا، تو بحیثیت ماں ہی انہوں نے اپنے بھائیوں کو چھوٹوں کو پالا تھا، تو یہ چھوٹے بھائی کی نسبت سے حرام کہلائی تھیں۔ اور یہ حرام بھی وہی ہیں کہ جو غزوہ جو بیر معونہ والا جو انسیڈنٹ ہے، ٹریجڈی ہے، اس میں انہی کو شہید کیا تھا سب سے پہلے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب نیزہ ان کے آر پار ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اسی غزوے میں حرام شہید ہوئیں، اور شہادت کا واقعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان جہاد سے لوٹ کر آ رہے تھے۔ بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مرد جہاد میں شریک اور شہادت کی دعا کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے کہ اللہ مجھے مجاہدین میں شامل فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں خلفائے راشدین کے دور خلافت میں بھی عورتیں جہاد میں ساتھ جاتی تھیں، کھانا پینا، مرہم پٹی اور تلواریں بھی چلاتی تھیں۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے کیا تلوار چلائی ہے غزوہ احد کے دن۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی سچی نیت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر شہید ہوئی تھیں، اس مقام پر سائپرس میں آج ایک مسجد ہے۔ آپ ذرا سچی ناموری کا معیار دیکھیے اور اس کا ایکسٹینٹ لیول دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نیتیں قبول کرتے ہیں، اخلاص نیت کو کتنا آنر کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ۔ سائپرس آج ایک نان مسلم کنٹری ہے، لیکن ایک صحابیہ کے نام کی مسجد وہاں پہ آج بھی موجود ہے، اور اسی کے پاس ان کی کہیں قبر بھی ہے۔ قبر کی بھی تصویر تھی، لیکن بہرحال ان ممالک میں قبروں کا حال یہی کر رکھا ہے۔ کل پرسوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی دیکھ رہی تھی ہمس میں، سیریا میں، اور حرام رضی اللہ عنہ کی بھی۔ تو ان کے اوپر ایک تو اونچی پکی قبریں اور ان کے اوپر گرین چادریں اور اسی طرح کی ان کی بنا دی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، ان جیسے اعمال اور ان جیسی سچی نیتیں عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا، وہ غالباً قسطنطنیہ والا جہاد ہے۔ بابو درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے درجات۔ یقال ھذہ سبیلی وھذا سبیلی، قال ابو عبداللہ غزن واحدها غاز، ہم درجات لہم درجات۔ کہا جاتا ہے ھذہ سبیلی اور ھذا سبیلی، ھذہ بھی کہا جاتا ہے، ھذا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ میرا راستہ ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غزن کا واحد غازی ہے، اور ہم درجاتن سے مراد ہے لہم درجاتن، ان کے لیے درجات ہیں۔ اور یہاں پر امام بخاری نے باب میں فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر انہوں نے سبیل کے لفظ کی لغوی تشریح آپ کے لیے
کی ہے کہ یہ عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غزن غازی کی جمع ہے اور ہم درجاتن کے معنی ہے لہم درجاتن، یعنی مجاہدین کے لیے اللہ کے ہاں کئی درجات ہیں. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ و برسولہ، جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، واقام الصلاۃ اور اس نے قائم کی نماز، وصام رمضان اور اس نے روزے رکھے رمضان کے، کان حقا علی اللہ تو حق ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ان یدخلہ الجنہ کہ اس کو جنت میں داخل کرے. جاہد فی سبیل اللہ، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا وہ بیٹھا رہے اپنی اس جائے پیدائش میں جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کے والدین نے اس کو جنا. فقالو یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ افلا نبشر الناس، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دے دیں کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے. قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنتی 100 درجۃ، جنت میں 100 درجات ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے. یعنی نماز روزہ زکوٰۃ والا ایک بیسک جنت کو پہنچ جائے گا جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، لیکن درجات ہیں اور مجاہدین کے تو 100 درجات ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے مابین ہے. یہ 2 کا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور مزید کا، پھر مزید کا. آپ سوچئے کتنی بلندی ہے اس کائنات کی وسعتوں کی، اور کہاں ہم نے ہونا ہے، اس سپیس کے اندر ہونا ہے، وہ کہاں ہم نے ہونا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم اللہ سے کچھ سوال کرو یعنی جنت کا، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو بہترین درجہ مانگو یعنی فردوس مانگو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ ترین درجہ ہے. اُرَاهُ قَالَ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن، کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے پھوٹتی ہیں جنت کی نہریں. قال محمد بن فلیح عن أبیہ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن، اور محمد بن فلیح نے اپنے والد سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے یا نہ کرنے کو دونوں لحاظ سے ہی جنت میں داخل ہونے کا آپ نے خوشخبری سنائی، تو سننے والے بہت خوش ہوئے کہ جہاد کی تو مشقت باقی نہیں رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت اور فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں. اس سے جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ فردوس اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور اسی درجے سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. 4 نہروں سے مراد پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں ہیں جن کا قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں جو ایک اور حوالہ دیا ہے وہ آگے مزید متصل سند کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اور اس روایت میں کسی شک کے بغیر یہ وفوقہ عرش الرحمن جو ہے یہ الفاظ موجود ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی سچی نیت سے جہاد کی خواہش رکھے پھر وہ فوت ہو جائے یعنی طبعی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کی سب سے واضح مثال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فصعدا بی الشجرۃ وادخلانی دارا ہی احسن وافضل لم ار قط احسن منها قال اما هذه الدار فدار الشہداء۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے ایک درخت پر لے گئے، پھر انہوں نے مجھے ایسے مکان میں داخل کیا جو بہت ہی خوبصورت تھا، میں نے اس سے عمدہ اور خوبصورت مکان آج تک نہیں دیکھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مکان اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا ہے۔ جو 2 آنے والے ہیں یہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، اور یہ مناظر آپ کو خواب میں دکھائے گئے، اور کچھ اس طرح کے مناظر آپ کو خواب میں دکھائے گئے ہیں، اور کچھ مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر فزیکلی کروائے گئے تھے۔ اور اوسط الجنہ اگر ذہن میں جاتا ہے کہ اوسط کا تو مطلب ہے درمیانہ درجہ، تو امام بخاری اوسط الجنہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سے مراد جنت کا درمیانی درجہ نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ ہے، جیسے امت وسط کنتم خیر امۃ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تو اس طرح تمہیں بنایا بہترین امت، تو وسط جو ہے وہ بہترین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔